الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. ابھی سورہ والضحیٰ پڑھیں گے دوسری رکعت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اپنے رب کی نعمت کو آپ بیان کیجئے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو آپ بیان کیجئے. وہ نعمت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے. تو نعمت کی دو تفصیلیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سے فضائل عطا فرمائے. نعمت یعنی فضیلت. اللہ نے آپ کو بڑی فضیلتیں دی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کے سامنے بیان کیا. فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا آخری نبی. انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے اور اگلوں کا سردار ہوں. انا سید ولد آدم، میں سارے بنی آدم کا سردار ہوں. انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. انا خلیل اللہ، میں اللہ کا خلیل ہوں. اور انا اول الشافع و مشفع، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا. اسی جھنڈے کے تحت میں ساری مخلوق ہوگی. پھر حضور نے اپنے فضائل بیان کیے. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا تھا تب تک حضور منع فرماتے تھے کہ میری فضیلت بیان مت کیا کرو، ایسا نہ دھوکہ کھا جاؤ اور تم فضیلت بیان کرنے میں آگے زیادتی کرو. لا تفضلونی، کئی روایتوں میں آتا ہے علی یونس بن متہ، یونس بن متہ پر، حضرت یونس علیہ السلام پر میری فضیلت بیان مت کرو. یہ اس وقت کا مسئلہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اللہ نے ظاہر نہیں فرمائے. پھر جب وہ فضائل دے دیے گئے تو حضور نے بیان فرمایا. اور دوسرا نعمت رب اسلام ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب دنیا میں بھیجا تھا تو اس وقت آپ ناواقف تھے، آپ جانتے نہیں تھے، نہ ایمان جانتے تھے نہ کتاب جانتے تھے. قرآن نے خود اعلان کیا لا تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان جانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی. ووجدک ضالا فہدی، اللہ نے آپ کو ناواقف پایا، آپ بہت سی چیزوں سے واقف نہیں تھے. پھر اللہ نے آپ کو ہدایت دی، علم کی، عمل کی، سب چیزوں کی ہدایت دی. اسی ہدایت رب کو، اسی نعمت اسلام کو آپ بیان کیجیے. پھر حضور نے 23 سالہ زندگی کے اندر اپنے رب کی نعمت یعنی نعمت اسلام کو بیان کیا. ہر طرح سے، عمل سے، قول سے، فعل سے، ہر لائن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اسلامی ساری چیزیں آپ نے بیان فرمائی. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، سب حضور نے اپنی زندگی سے واضح فرمایا. اب اسی سے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نعمت کو بیان کیا تو علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ نعمت اسلام کو امت کے سامنے بیان کریں. چونکہ وہ بھی نہیں جانتے تو گویا کہ اللہ جس کو علم دین کی ہدایت دے دیں اس کی ذمہ داری کہ علم دین کو عام کرے، لوگوں کو پہنچائے، لوگوں تک پہنچائے، ان کی آواز ان کے کان تک اسلام کی نعمت کا پرچم پہنچے، آواز پہنچنا چاہیے. اسلام کو نعمت اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ عام طور سے لفظ نعمت سن کر کے انسان کی طبیعت کا میلان ہوتا ہے کہ بھائی نعمت ہے. جیسے آپ نے اپنے گھروں میں کیا بنا رکھا، نعمت کھانا، اس کو نیامت کھانا کہہ دیا. وہ نعمت کھانا ہے یعنی نعمتیں اس میں رکھی جاتی ہیں. بچا ہوا سامان، کوئی بچ گیا کھانا پینا، پھل فروٹ سب اس میں رکھے. اب تو فریج ہے، پہلے نعمت کھانا رہتا تھا، جالی لگی رہتی تھی اس میں، تو اس میں باقاعدہ جو ہے دودھ پکا کر کے رکھ دیا، ملائی بھی رکھی اس میں. تو وہ نعمت حاصل کرنے کی کتنی کوشش کی جاتی تھی. اب تو سب ختم، اب تو فریج آ گیا. تو نعمت کھانے کو نعمت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان کا لفظ نعمت سننے کے بعد انسان کی طبیعت کا میلان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو، مذہب اسلام کو نعمت سے کہا تاکہ کوئی زحمت اس کو نہ سمجھے اور پریشان نہ ہو کہ بہت مشکل چیز ہے.
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین مکمل کر دیا، حقیقت میں نعمت اسلام مکمل کر دیا، وہ زحمت کی چیز نہیں ہے. اور اللہ نے ہمارے لیے جو چیز پسند کیا وہ اسلام. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلام پہ چلے اور آپ کی امت کی بھی ذمہ داری اسلام پہ چلے. اور اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. جو اسلام سے وابستہ ہوگا اللہ اس سے خوش ہو جائیں گے. اچھا کون انسان نہیں چاہتا کہ اللہ میں ہم سے خوش نہ ہو؟ اور اللہ نے اپنی خوشی کا معیار جو بتایا وہ اسلام. صحابہ سے اللہ تعالیٰ خوش اس وجہ سے ہے کہ اسلام کے معیار پر وہ پورے اترے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے صحابہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ان کو مل گیا. آج بھی اگر ہم اور آپ سب لوگ اسلام کے پیروکار بن جائیں تو اللہ کی خوشنودی آج بھی ہمیں مل جائے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے خود واضح فرمایا کہ جو انصار مہاجرین سابقین جو ان کی پیروی کرے گا اخلاص کے ساتھ، اللہ جیسے صحابہ سے خوش ویسے تم سے خوش. تو اللہ نے سب کی اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا جو معیار بنایا ہے وہ اسلام ہے. اب ہمارے سر سے پیر تک ہم مسلمان کتنے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے. اگر اسلام سے تھوڑا ہٹے ہوئے ہیں تو اللہ کی خوشنودی سمجھ لو نہیں حاصل ہے. یہ طے کر لیجئے، دماغ میں رکھیے کہ اللہ ہم سے خوش نہیں. لاکھ دنیا ہو، دولت ہو، جائیداد، پراپرٹی، حکومت، مال، گاڑی، آپ کی بہتات بہت شاندار کاروبار چل رہا ہے. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ میں دولت اور زکات اور مکان اور دکان اور شاندار کاروبار چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے لگ رہا اللہ میں بہت خوش ہے. کہتے ہیں نا، ہم تو بولتے بھی ہیں. اللہ حدیث میں ہے کسی کے دنیا اور دولت سے کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں خوش ہوں. یہ حدیث میں وضاحت ہے. میں کسی کو دولت دوں، دنیا دوں تو یہ مت سمجھنا میں خوش ہوں، اور کسی کو نہ دوں تو یہ بھی مت سمجھنا کہ میں ناراض ہوں. میری خوشی ناخوشی کا تعلق دولت سے کیا ہے، حکومت سے، طاقت سے، قوت سے نہیں ہے. میری خوشی ناخوشی کا تعلق اسلام سے. دین ہے تو سمجھ لو اللہ میں خوش ہوں، اگر دین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض. اب اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام پہ ڈالیں. نعمت رب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بیان کیا، 23 سال لگ گئے اسلام کی نعمت بیان کرتے کرتے. اور ہم جو چاہتے ہیں کہ بس 1-2 سال میں اسلام کی نعمت سے زیادہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب ہم نے جو اپنے بچوں کو پڑھایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے حافظ جی کے بیل دو، تھوڑی دیر کے لیے حافظ جی کے، وہ دین سیکھ جائے گا؟ وہ الفاظ تو کچھ سیکھ سکتا ہے کچھ زندگی میں، لیکن یہ سوچو اگر اسلام کی نعمت جو حقیقت میں رسول اللہ نے بیان کیا پوری زندگی لگا دیں گے، کھپا دیں گے، کچھ نہیں. اب بھائی اسلام کی نعمت کو بعد کے مصنفین نے جو لکھنا شروع کیا ہے، آپ کو معلوم ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1268 کتابیں لکھی جو آج کے علماء پڑھ بھی نہیں پائے. اور ان کی کتابیں 200-300 جو چھپی ہیں، باقی اس زمانے میں جو چھپی تھی، اب لوگ ان کی کتابیں تلاش کے چھپوا رہے ہیں، مکتبہ تھانوی بنا کر کے چھپوا رہے ہیں. بہت تو اتنی کتابیں. علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ نے 800 کتابیں لکھی. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1000 کتابیں تصنیف فرمائیں. یہ تبھی نعمت اسلامی تو سب بیان کر رہے ہیں. کتنی آپ کو معلوم ہے تفسیر کی کتابوں کو جب اٹھائیے آپ تو کوئی 32 جلدیں لکھ رہا ہے، کوئی 30 جلدیں لکھ رہا ہے، کوئی کتنی جلدیں لکھ رہا ہے، اور سب وہی اسلام کی نعمت بیان کر رہا ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم نے تو بہت پڑھ لیا، ناظرہ پڑھ لیا، بس وہی کافی، بچے کو حافظ بنا دیا بس وہی کافی ہے. یاد رکھیے اتنا باندھ کے مارے جائیں گے دماغ سے ہو جائے گا کہ اللہ نے جو رسول اللہ کو دین دیا تھا وہ دین اپنے اولادوں کو، نسلوں کو کیوں نہیں سکھایا. اللہ یہی تو پوچھیں گے. اللہ تو یہ نہیں پوچھیں گے تم نے دنیا بنائی تھی ان کی نہیں بنائی تھی، کبھی نہیں پوچھیں گے. بس اتنا پوچھیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو شریعت کا علم دیا تھا کہ نہیں. بھائی علم تو سوال ہوگا. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ علم شریعت اس کا حامل بنائیں، پھر اس کے مطابق اس کی تعلیم تربیت کریں. تو بہرحال بات کہاں سے چلی؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. حضور سے کہا جائے کہ آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے. تو حضور کیا ہے بیان کرتے تھے. آپ جب صبح اٹھتے تھے
فرماتے من یوقظ، کون ہے جو گھر والیوں کو جگائے اور بیدار کرے. حضور فرماتے اب اندازہ لگائے کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ جو عبادت کرنے والے بھی وہ چپ چاپ اپنا اٹھ کے چلے آئے، کچھ نہیں فکر، بیٹا سو رہا ہے، بیوی سو رہی، کوئی فکر نہیں، بیٹا کما کے پیسہ دے بس وہی ٹھیک ہے، دین پہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے اس سے کوئی فرق. بابو صاحب نے پوچھا کیا ہو؟ ہاں 1000 آ جاؤ، ٹھیک ہے جیب میں ڈال دو بس. تو بیٹا کیا پیسہ کمانے کی مشین ہے کیا؟ یاد رکھیے وہ والدین بھی کل قیامت میں ان کو جواب دینا ہوگا کہ اپنی اولاد سے پیسہ کس کو کمائے. بس اللہ یہ بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری سوچ بہت بدل چکی ہے، فکریں بدل گئی، اس لیے دماغ سے نکال دیجئے یہ اولاد یہ امانت ہے اللہ کی، ان کا صحیح رخ دینا، صحیح تربیت دینا، صحیح دین دینا، صحیح راستہ بتلانا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری. وقت لگانا چاہیے اپنی اولاد کے لیے، تعلیم تربیت کے لیے. اللہ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو صحیح فکر و نصیب فرمائے اور نعمت اسلام اور نعمت رب کو پوری زندگی اللہ تعالیٰ عمل کرنے پر بھی اور بیان کرنا اور وضاحت کرنا امت کے سامنے پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے. اور اگر آج نئی نسل میں تو نیتیں کریں اللہ تعالیٰ ہماری نسل میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے. جب آپ نیت کریں گے تو دعائیں کریے راتوں کو اٹھ کر کے، تو آج نہیں کل انشاءاللہ آپ کی نسل میں علماء اور صلحاء اور داعین مبلغین پیدا ہو جائیں. مایوس مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ نہیں، آپ کی نسل نہیں، آپ کے بعد والی جو نسل آئے گی انشاءاللہ اس نسل میں ضرور آپ کی دعا اگر قبول ہو گئی تو پوری نسل میں جو ہے کیا ہے علماء حفاظ پیدا ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ.